حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ شدید ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے لیے حماس اپنی شرائط پر قائم ہے۔ خیال رہے کہ مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی کوشش جاری ہے۔ اسرائیل کی تجاویز کے جواب میں حماس نے معاہدے کے لیے دو ٹوک الفاظ میں اپنی شرائط پر قائم رہنے کا عندیہ دیا ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی، اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا، غزہ کے تمام بے گھر فلسطینیوں کی ان کے گھروں کو واپسی اور غزہ میں انسانی امداد کی ضروریات کے مطابق فراہمی ان کے مطالبات میں شامل ہے۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کر کے قیدیوں کے تبادلے کی باعزت رہائی کا معاہدہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اسرائیلی وفد نے اپنی تجاویز مصری حکام کے حوالے کی تھیں۔ دوسری جانب غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 59 فلسطینی شہید اور 83 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 32,975 ہو گئی، جبکہ 75,577 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے میں چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں، جس میں مزید 3 فلسطینی گرفتار کیے گئے۔ اسرائیلی پولیس نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی بہن کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی پولیس کے مطابق اسماعیل ہنیہ کی بہن صبا عبدالسلام ہنیہ کو دہشت گردی کے الزامات میں جنوبی اسرائیل سے گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو بتانا تھا کہ صبا عبدالسلام ہنیہ ایک اسرائیلی شہری ہیں۔ انہیں جنوبی اسرائیل کے علاقے تل صبا سے گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف تحقیقات میں اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیٹ بھی شامل ہے۔ پولیس ترجمان نے صبا عبدالسلام ہنیہ کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں حماس ارکان کے ساتھ رابطے اور اسرائیل کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں پر اکسانے اور ان کی حمایت کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 57 سالہ صبا عبدالسلام ہنیہ کے گھر سے ایسے دستاویزات، ٹیلی فون اور دیگر سامان ملا ہے جن سے ان کا اسرائیلی ریاست کے خلاف حملوں میں ملوث ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسماعیلی ہنیہ کی بہن کی گرفتاری سے پہلے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اسماعیل ہنیہ کا جوان سال پوتا اور پوتی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر غزہ میں الشفا میڈیکل کمپلیکس کے ڈائریکٹر نے فوری طور پر ایک فیلڈ اسپتال کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ الشفا اسپتال ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ ڈاکٹر اور طبی عملہ گرفتار کر لیا گیا اور ان کے پاس زخمیوں کو بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اقوام متحدہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے۔ ادھر اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی برائے فلسطین فرانسکا البانیز نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج نے دیر البلح میں امریکی امدادی گروپ ورلڈ سینٹرل کچن کے قافلے پر حملہ جان بوجھ کر کیا۔ فرانسکا البانیز نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں انسانی ہمدردی کے کارکنان کو دھمکانے کے لیے حملہ کیا۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ امدادی کارکنان غزہ سے باہر نکل جائیں اور فلسطینی بھوک کا نشانہ بنتے رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ہر ممکنہ سرخ لکیر کو عبور کر رہا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے تسلیم کیا کہ امریکی امدادی تنظیم کے ارکان نے اپنی نقل و حرکت سے متعلق اسرائیلی فوج کو پیشگی اطلاع فراہم کی تھی۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں میں غزہ میں غیر ملکی NGO ورلڈ سینٹرل کچن کے لیے کام کرنے والے 7 امدادی کارکنان اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ، پولینڈ اور فلسطین کی شہریت رکھنے والے کارکنان شامل تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی غزہ میں اسرائیلی حملے میں 7 امدادی کارکنوں کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے امدادی کارکنوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ جو بائیڈن نے مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیل اس واقعے کی فوری تحقیقات کرے اور نتائج عوام کے سامنے لائے جائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اسرائیل نے شہریوں کو درکار امداد پہنچانے والے امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے، جس کی وجہ سے غزہ میں امداد کی تقسیم بہت مشکل تھی۔